بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی، مگر افسوس کہ اس نے 200 سال کی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں گزار دی۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس شخص سے نفرت کیا کرتے تھے۔ اسی حالات میں جب اس گناہگار شخص کا انتقال ہوا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے نہ اسے غسل دیا، نہ کفن پہنایا، نہ اس کی نماز جنازہ ادا کی، نہ اس کی تدفین کی، بلکہ اس کے مردہ کفن کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر میں ڈال دیا۔ ادھر بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ رویہ اختیار کیا، ادھر رب کائنات عز و جل نے اب اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمایا، اے موسیٰ، ہمارا ایک گناہگار بندہ انتقال کر گیا ہے، آپ جائیے اسے جا کر غسل دیجئے، کفن پہنائیے اور اس کی نماز جنازہ ادا کیجئے۔ چنانچہ حکم ربانی ملنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ پر پہنچے تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مردہ لاش گندگی کے ڈھیر میں پڑی ہوئی ہے، تو آپ نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے عرض کی، اے اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو 200 سال کی زندگی عطا فرمائی، مگر افسوس کہ اس نے 200 سال کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں گزار دی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہم اسے غسل دیں گے، نہ کفن پہنائیں گے، نہ اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے، نہ اس کی تدفین کریں گے، بلکہ اس کے مردہ جسم کو ہم نے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کی بات سننے کے بعد آپ حیران رہ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، بنی اسرائیل کے اس کے گناہ گار ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، اے موسیٰ، بنی اسرائیل سچے ہیں، ہاں یہ بندہ گناہ گار تھا، مگر جب یہ توریت جو میں نے کتاب تجھ پر نازل کی ہے، تورات شریف، جب یہ کھولتا تو وہاں پر جب میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک دیکھتا تو ادب کے ساتھ چومتا، تو مجھے اس کی یہ ادا پسند آئی، میں نے اس کے 200 سال کے گناہ بھی معاف فرما دے، بلکہ اس کا نکاح جنت کی 70 حوروں کے ساتھ کر دیا۔ اے موسیٰ، اب تو دیکھ، میں اس کے اس کے گناہ کو دیکھوں یا اپنے حبیب کی اس کی محبت کو دیکھوں، یہی وجہ ہے میں نے اس کو بخش بھی دیا اور اس کی 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص جب توریت شریف کھولتا، نہ اس نے کبھی نماز پڑھی، نہ کوئی اور کام انجام دیے، نیک اعمال کوئی نہیں کیے، صرف تورات شریف جب کھولتا بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام مبارک دیکھ کر ادب سے ایک مرتبہ چوم لیتا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہی ادا پسند آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 200 سال کے گناہ بھی معاف فرما دیے، بلکہ اس کے نکاح جنت کی 70 ہونوں کے ساتھ کر دیا. تو وہ تو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا. ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اور وہ حدیث اور روایت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ بندہ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتا تھا، 100 مرتبہ پڑھتا تھا، 500 مرتبہ پڑھتا تھا، بلکہ نہیں، جب تورات شریف کھولتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دیکھ کر 1 مرتبہ چومتا تھا. تو وہ تو کبھی کبھار پڑھتا تو ہم تو غلامان مصطفیٰ روزانہ کئی بار، ہزاروں بار، 1200 بار، 500 بار، 313 بار کثرت کے ساتھ ہم درود پاک پڑھتے ہیں. تو ہم پر کتنا کرم ہوگا. اس لیے آپ خود بھی کوشش کیجئے اور دوسروں تک بھی یہ ویڈیو پہنچائیے کہ وہ خود بھی درود پاک پڑھیں. اور درود پاک اس لیے نہ پڑھیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمارا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ سے 70 ہونوں کے ساتھ کر دے گا یا جتنے ہونوں کے ساتھ کر دے گا. اس کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ محبت مصطفیٰ سے درود پاک پڑھیں گے تو لذت بھی آئے گی اور ثواب بھی ملے گا. اللہ عز و جل دو خود سبحانہ سنے اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.